حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ میرے آپ سے چند سوال ہیں۔ سوال مختصر ہیں اور مجھے ان کے جواب بھی مختصر چاہیے۔ اگر وہ میری تشفی کے لیے کافی ہوئے تو میں زندگی کے بقیہ لیل و نہار انہی راہوں پہ گزار کے اپنے لیے سامان آخرت تیار کروں گا۔ سائل کے 4 سوال تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قریب قیامت ہے اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ اللہ موت کتنی قریب ہے یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے اور یہ موتی خاک میں مل جائے۔ گنتی الٹی شروع ہو جائے تو نتیجہ زیرو پر جلدی آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی گنتی یہ الٹی شروع ہو چکی ہے۔ ویسے ہم لوگ مرنے تک دھوکے میں رہے، اس گمان میں جیتے رہے کہ ہم دن بدن بڑے ہو رہے ہیں۔ بڑے نہیں ہوتے بھائی، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ بس ایک لمبی لائن لگی ہے، اس میں آپ بھی کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں۔ میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے کوئی خبر نہیں۔ ہم 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ ہماری زندگیاں حادثات سے بھری پڑی ہیں اور بعض حادثے تڑپا دیتے ہیں۔ دوست وعدہ کر کے گیا نا کہ 1 گھنٹے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملی۔ کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بے وفا تو نہیں کہ دنیا چھوڑ جائے گا، لیکن جب اس کے ویڑے تک پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ آواز کم رکھیں۔ وہ وقت آنے والا ہے دوست، ہم نہیں ہوں گے، چند دن یادوں کے چراغ ہوں گے، اور یہ دنیا کا مزاج میں اور آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ کبھی دوستی کی مثالیں سنتے تھے، آپ کے گاؤں میں بھی کہیں ایک ایسی مثال ملے گی کہ ان کی یاری بڑی پکی ہے، ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، دن میں 2-4 دفعہ ملے نہ تو چین نہیں آتا۔ یہ محبت کی کہانیاں ہیں، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ دوست صرف دوست کی قبر پر مٹی ڈالنے کا روادار ہوتا ہے، لیکن بعد میں بھول جاتا ہے کہ دوست کی قبر کہاں ہے۔ بھائی جان، منا من مٹی کے نیچے آپ نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، حساب آپ نے دینا ہے، میں نے دینا ہے۔ جب حساب اپنا اپنا ہے تو عمل بھی اپنا اپنا ہے۔ ہمیں کوئی خبر نہیں کب کس وقت اس دنیا سے ہم چلے جائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے جرمٹ میں تھے، ارشاد فرمایا کہ زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے آقا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ اچھا، یہ فجر سے ظہر کا دورانیہ کتنا ہے؟ تقریباً 8-9 گھنٹے ہیں۔ صحابی رسول نے 8-9 گھنٹے زندہ رہنے کی بات کی تو حضور نے کیا فرمایا؟ لمبی امید ہے، میری صحبت میں رہتے ہو اور زندگی پہ اتنا بھروسہ۔ اور آج ہم کسی کو آخرت کی بات سنائے نا تو لوگ کہتے ہیں مول صاحب ہمارے کندھوں پہ ذمہ داریاں بڑی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تھوڑے سے سیانے ہوں گے، پھر ہم جانے یا اللہ کا گھر جانے، 5 وقت با جماعت نماز پڑھیں گے، مسجد کی صفائی ستھرائی ہمارے کندھوں پہ ہوگی۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مرضی سے سانس کو نیچے بھی لے کے جاؤں گا اور مرضی سے اوپر بھی لے کے آؤں گا؟ ہمیں خبر نہیں دوست کہ نیچے والی سانس اوپر آئے کہ نہ آئے اور اوپر والی نیچے جائے کہ نہ جائے۔ جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں تھا، اس نے کہانی سنائی 1.5 اشرے کی۔ ابھی کندھوں پہ ذمہ داریاں ہیں، یہ سیانے ہوں گے تو پھر میں جانوں یا اللہ کا گھر جانے۔ صحابی رسول نے فجر سے ظہر کی بات کی تو میرے نبی فرماتے یہ لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر نصیب ہو کہ نہ ہو، تو فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے آقا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو۔ انہوں نے اس لیے کہا کہ اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو میرے نبی فرماتے لمبی امید ہے۔ کوئی اور بات کرو۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا مغرب کی 1 رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو۔
تو میرے نبی فرماتے صحابہ کوئی فجر سے ظہر، کوئی ظہر سے عصر، کوئی عصر سے مغرب، اور کوئی مغرب کی ایک رکعت کی بات کرتا ہے، فرمایا میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ جو موت ہے دوست وہ اس قدر قریب ہے۔ دجلہ کے کنارے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اپنے تلامذہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تعلیم کے لیے تیمم کیا۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، پانی کی موجودگی میں تیمم جائز ہوتا ہے؟ فرمایا بیٹا پانی میسر آ جائے تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ کہا جب آپ مسئلے کی نوعیت سے باخبر ہیں، یہ 2 قدم پر دجلہ کی بپھرتی موجیں آپ کا استقبال کر رہی ہیں، اٹھتے اور وہاں جا کے وضو بنا لیتے، علم ہونے کے باوجود آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت معروف فرماتے میرے بچوں، میرے بیٹو، یہ تعلیم کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے کیا۔ اپنی طرف اشارہ دے کے کہتے یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا؟ زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پانی کا بلبلہ ہے، بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے۔ فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے؟ آپ فرماتے میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو ہی مر جاؤں۔ اللہ اکبر۔ بھائی جان جو احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں ان سے عمل کی راہیں نہیں روٹتی، سبحان اللہ۔ اور جو زندگی شترے بے مہار کی طرح گزارتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، پھر ان سے عمل کی راہیں روٹ جاتی ہیں۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا ہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے، اور وہ لوگ تو آخرت کے معاملے میں ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملازم رکھا، اور ملازم کس لیے رکھا؟ میں اور آپ بھی ملازم رکھتے ہیں، دیہات کے رہنے والے، کھیتی باڑی کے لیے، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے، گھر کی چوکیداری کے لیے۔ جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، ملازم کیوں رکھا؟ وہ آتا اور رات کو کیا حضرت کے پاؤں دباتا تھا؟ اس بات کی ماہانہ تنخواہ ملتی ہے؟ نہیں دوست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے کہ تو نے آنا ہے اور آ کے کنڈا کھڑکا کے کہنا ہے کہ عمر موت کو مت بھولنا۔ ہائے ہائے ہائے۔ آج کسی کو ہم موت یاد کروائے تو کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی، کیا کچھ نہیں ہم کہہ جاتے۔ اور آپ اس بات کی ماہانہ تنخواہ دیتے کہ تو نے آ کے کنڈا کھڑکا کے کہنا کہ عمر موت کو مت بھولنا۔ وہ آتا، کنڈا کھڑکاتا، پیغام دیتا، چلا جاتا۔ زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ الاختصار، ایک دفعہ وہ آیا، جو اس کا بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، فرمایا آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا میرے آنے میں کوئی کوتاہی ہوئی؟ کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ موت کا کھٹکا جاتا رہا، کہا اسی طرح برقرار۔ کہا پھر چھٹی کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے ایک بال کو الگ کرتے ہیں جو سفید ہو چکا تھا۔ آپ فرماتے بے لیا ہوں تو کی موت یاد کروانی ہے، یہ سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں نا، یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گئے۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ ہمیں پیغام موت دیتے ہیں۔ اللہ، ہمیں کوئی خبر نہیں کہ کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ آئینے کے داڑھی میں سفید بال آ گئے اور وہ ان بالوں کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یار جس سے فرشتے حیا کرے، آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ کسی نے کہا کیا ہوا؟ آپ فرماتے موت کی نشانی آ گئی ہے۔ لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں دوست؟ ہمیں کوئی خبر نہیں کب کس وقت اس دنیا سے چلے جائیں۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کرنا، موت اچانک آ جاتی ہے۔ اللہ، ہمیں کوئی خبر نہیں کب کس وقت چلے جائیں۔ سائل نے مولا کائنات سے پہلا سوال کیا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قریب قیامت، اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ سائل کا دوسرا سوال دھیان سے سنیے گا، اس نے کہا یہ ارشاد فرمائے کہ عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا عجیب دنیا ہے، اور عجیب تر فرمایا دنیا کو طلب کرنا ہے۔
الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے۔ ہائے ہائے حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا۔ دیکھیں اسلام یہ نہیں کہتا بیوی بچے چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاؤ۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں روحبانیت نہیں، کونے خدرے کا نام دین نہیں۔ اور اقبال بھی تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے رزق حلال کما کے جو لقمہ بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ اس کو صدقہ لکھ دے گا۔ واہ واہ ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا۔ بھائی جان وہ رومی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ آب در کشتی ہلاک کشتی است، ہائے ہائے آب اندر زیر کشتی کشتی است۔ رومی کہتے ہیں کشتی سطح آب پہ رہے تو خیر صلاح، وہ ڈوبے گی نہیں، مسافر کو کنارہ دے گی۔ فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہے تو کنارہ ملے گا۔ کشتی میں پانی آیا تو کیا ہوگا، خود بھی ڈوبے گی اور مسافر کو بھی لے ڈوبے گی۔ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہے، خیر صلاح۔ کشتی میں پانی آیا، بیڑا غرق ہوا، اور اگر ہمارے اندر دنیا آ گئی، جینا مرنا دنیا کے لیے، رنڈی رونا ہی دنیا کا ہوا، تو جس طرح کشتی کے پلے کچھ نہیں بچا تھا ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 دراہم کا کاروبار کرتے دیکھا۔ دل میں بات آئی کہ بہت بڑا دنیا دار ہوگا، لیکن فرماتے جب دل کے آئینے پہ نظر پڑی تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ سبحان اللہ ہاتھ کار والتے دل یار وال، یہ کیفیت ہو تو خیر صلی اللہ۔ سائل نے تیسرا سوال کیا مولا کائنات سے، یہ ارشاد فرمائے واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے، اور جو واجب تر ہے فرمایا وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے، اور جب گناہ پہ گناہ ہو ہوئے ہوئے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتا نہیں آتے۔ اکثر لوگ فخر سے نہیں سناتے کہانیاں، دوست کی دعوت پہ گئے اور وہاں ڈرموں میں شراب اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ رب استغفار پڑھو کہ بیٹھے رہو جتنے بیٹھے ہو۔ استغفر اللہ۔ اوہو بس استغفر 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 اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر، استغفر استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر کلمہ شریف پڑھو لا الہ اللہ آئیے ہم سماعت کرتے ہیں، بس یہ بھی ہماری صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا صلاۃ والسلام صلاۃ والسلام وعلی آلک۔ سبحان اللہ۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے اس پر اظہار بھی کرتے ہیں نا، کہ ہم نے شراب پی اور پھر مٹکے بھر بھر کے پی۔ میرے نبی تو فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا میرے نبی فرماتے اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ اگر دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا پسند نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارا حال ہم فخر سے بتاتے ہیں، میں نے ایک بزرگ کو پڑھا، آپ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے،
ہائے ہائے۔ فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، لیکن گناہ ہو جائے تو اترانا نہیں چاہیے، اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو پھر ہاتھ جوڑنے چاہیے، گناہ ہو جائے تو منت کرنی چاہیے۔ ہائے ہائے۔ یار گناہ ہو جائے تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ بھائی جان اس کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا، آنسو بہانے ہوں گے، اپنے گناہ، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ابھی یہ جو جھٹکے لگے نا، فرمایا جب زنا عام ہوگا تو زلزلے آئیں گے، جب بد عملی پھیلے گی تو پھر یہی حال ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک سے معذرت کریں یار، اور جو معذرت کر لیتا ہے یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگا اور کیا کہتے ہیں، اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سے آواز آئی، 20 سال عبادت کی ہم نے قبول کی، پھر 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا، تیرا انتظار کیا، تو نے تو حکموں کو توڑا نا، ناراض کیا، لیکن ہم نے انتظار کیا، کہا تو پلٹ آیا ہے، تیرا رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے، جا تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، بھائی آج معذرت کریں گے تو وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون آئی، گھبرائی ہوئی تھی اور 3 دفعہ 4 دفعہ کہتی طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ گناہ بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے، سزا تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو سنگسار کیا گیا، خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ میں ایک گویہ تھا، بوڑھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہو فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہوتی، فن ہے تو فنکار ہے۔ فن کمزور ہوا تو کون جانتا ہے، بڑے بڑے نام آئے، لیکن جب بستر علالت پہ آ گرے، زندگی موت سے لڑنے لگے تو کون پاس تھا یار؟ بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے، صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے، کہاں تھے تو اور کہاں آ کے گرے۔ تو عزت اتنی دیر جتنی دیر تک فن ہے، لیکن جب کمزور ہوا تو کون جانتا ہے؟ یہ جتنی دیر تک اس کے پاس آواز تھی اتنی دیر تو پیٹ کی آگ بجھتی رہی، لیکن جب فن کمزور ہوا، کوئی سننے والا نہیں تھا، تو سنیے گا دوست، یہ جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا اور کیا کہتے ہیں، اللہ جب تک آواز تھی تو پیٹ کی آگ بجھتی تھی، اور آج آواز نہیں تو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا۔ ایک تو کہا اللہ میں نے جو بھی کیا غلط کیا، معذرت چاہتا ہوں، معاف کر دے، اور دوسرا کہا مالک اب بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق کا ہی بندوبست کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت تھے، خواب میں آواز آئی کہ عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو۔ ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگا دی یار۔ جب قدموں کی آہٹ اس گویے نے سنی نا تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے، کہتا ہے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا تو آواز آئی، کہا رکو ٹھہرو، کہا میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر پکارا تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ بس ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی، اور اس کا اعزاز کی، اس کا جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اس کا اعزاز کی، اسے اپنے ہاتھوں سے حضرت عمر نے قبر میں اتارا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی جو معذرت کر لیتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا نا جس کا نام کفل ہے۔ کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اور اس کی بدماشی وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے۔ سوال کیا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں شوق سے نہیں آئی، مجھے غربت، مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے،
یہاں ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، سرمایہ دار لوگ، وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ آج فخر سے نہیں کہتے بہت بڑے جگیردار، بہت بڑے زمیندار، تجوریاں خزانوں سے بھری اور ان کے منہ بھی کھولے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، اور ہم معاشرے میں دریا دل مشہور ہیں، لیکن کہاں دولت لوٹی؟ جہاں نفس کو حظ ملا۔ آپ دیہات کے رہنے والے ہو، ہمارے دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے؟ میلے ٹھیلے کا ماحول، کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 دے دیا، کرکٹ میچ ہے تو 1,00,000 کا انعام دے دیا۔ جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا۔ جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، ہم نے وہاں غفلت کی پٹی باندھ لی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، اور فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے، کبھی ملبے میں دب گئے۔ اوے اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو ہجڑوں پہ کیوں لٹاتے ہو؟ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں لٹاتے ہو؟ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو بھائی کرکٹ میچ پہ ہی کیوں؟ اگر دولت لٹانی ہے تو دیوار کے متصل تمہارے بیوہ کا گھر ہے یار، تمہاری اس بستی میں تمہارے بھائی کا بھی گھر ہو سکتا ہے، تمہاری اس بستی میں تمہاری بہن کا بھی گھر ہو سکتا ہے۔ اگر دولت لٹانے کا دیکھو، دولت اللہ کی تقسیم، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، جس کو زیادہ دی اس کے لیے امتحان تو ہے نا، سانپ بن کے تو نہ بیٹھے۔ او بھائی اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے تو اس معاشرے میں، اس گاؤں میں بھی کتنے گھر ایسے مل جائیں گے جہاں چراغ نہیں جلتے۔ اگر دولت ہی لٹانی تو ان دکھیوں پہ لٹا دو، ان مجبوروں پہ لٹا دو۔ یہ آج سے 1.5 اشرہ پہلے کی خبر نوائے وقت میں چھپی، میری نظر سے گزری۔ ایک بوڑھے نے اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے راستہ کیا، بیٹی بالغہ تھی، شادی کے قابل ہوئی تو ایک رشتہ ملا، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے۔ ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا، بارات وہیں سے واپس چلی گئی۔ بتائیے گا جو کچوکے اور زخم اس بیٹی کے دل پہ لگے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی، اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ اللہ نے دولت دی ہے تو یار ان دکھی بیٹیوں پہ لٹا دو جو گھروں میں ٹی بی کے مرض میں مر رہی ہیں، اور ان بیٹیوں کا نکاح اس لیے نہ ہوا کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا۔ وہ اللہ نے دولت سے نوازا ہے یار، ان دکھیوں پہ لٹا دو یار۔ ہمارے گجرا والا دھلا چونک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، نحیف تھا، 2 قدم چلا، لوگوں نے پکڑا اور خوب مارا۔ بعد میں سوال کیا جی جرت کیوں کی؟ بہت رویا وہ بوڑھا، وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آگے کھڑا ہوتا ہوں اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، روزانہ بچوں سے وعدہ کرتا ہوں اور بے وفائی کا منہ لے جاتا ہوں، خالی ڈبہ گھر لے جاتا ہوں تو بچے سوال کرتے ہیں کہ ابا آج مزدوری نہیں ملی؟ تو کہا آج چوری پہ آمادہ ہوں۔ اچھا وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی تو پھر محلے سے سخی بڑے نکلنے تھے، جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے۔ کہاں تھے سیٹھ صاحب جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ آج مر گیا تو آپ چٹا لباس لے آئے۔ دولت کا قد بڑا ہوتا ہے، یہ ہمیں بونے نظر آتے ہیں یار، اللہ نے دیا ہے، مرنے کے بعد ہی لوگوں کو لباس دینا ہے تو زندگی میں بھی تو پہناؤ نا۔ اور پھر اور بھی لوگ جمع ہو جاتے، رشتہ دار بالخصوص، وہ چچا تائے مامے سارے آ جاتے ہیں، جی ہم کل 10واں 40واں کی روٹی بنائیں گے، یہ روٹیاں داور محشر ہمارے منہوں پہ مارے گا۔ جب وہ نوالے کو ترس رہا تھا تو کہاں تھا بھائی؟ کہاں تھے یہ چچا، یہ تائے، یہ مامے کہاں تھے؟ آج مرنے کے بعد روٹی لے آئے۔ اور آپ دیکھتے جب جنازہ اٹھتے ہیں نا، جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ کے چارپائی کو کندھا دوں۔ یار آج مرنے کے بعد کندھا دینے آگے ہو، ہاں اجر ہے اس کا، تو کاش کے زندہ کو بھی سہارا دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کفل کے پہلو میں تڑپتی بیٹی نے جب سنایا نا کہ میں بازاری نہیں، میں جسم فروش نہیں، مجھے بھوک، مجھے غربت تیرے تک لے آئی۔ میں شارع ابراہیم خلیل پہ کھڑا بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ ایک مولانا میرے ہم سفر تھے، تو ہمارے درمیان ایک احرام میں لپٹا ہوا صاحب آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے بے تکلفی میں ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا تھک گئے؟ کہتا ہے یہ 4تھا عمرہ ہے میرا۔
میں نے پوچھا کہاں سے؟ وہ کہا کشمیر سے۔ میں نے حالات پوچھے، کہا میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے۔ میں نے معاشی حالت پوچھی، وہ کہتا ہے غربت ہے، اور ساتھ کہا مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا، اور جو اس نے بات کی اس نے تڑپا دیا۔ وہ کہتا ہے مولانا دعا کیا کرو غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے، ہائے 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 یہ گھر بدلتی رہے۔ وہ کہتا ہے ستم یہ ہے کہ یہ گھر نہیں بدلتی، جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے بھرم ٹوٹتے ہیں۔ آج تو بھرم ٹوٹ گئے یار۔ ایک بھائی کے پاس وہ 5 فیکٹریوں کا مالک، اسی فیکٹری میں بھائی گن مین ہے، وہی ملازم ہے، وہ باہر ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے، اور اللہ نے اتنا دیا کہاں لے جانا ہے؟ آج مر کے کل دوسرا دن۔ اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو اس بستی میں، اس محلے میں، اپنے اس گاؤں میں دیکھو یار کتنے گھر ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے۔ کفل کے پہلو میں بیٹی نے تڑپ کے کہا بھوک لے آئی، یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا اور کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر کے میں بڑا کتا انسان ہوں، اللہ معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم جل گیا۔ اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ آج ساوی نے کھلے راہ، آج معذرت کرو گے تو بھائی وہ اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کر دے گا۔ سائل کا تیسرا سوال تھا واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ اور واجب تر گناہوں سے بچنا۔ سائل کا آخری سوال اور اسی پہ گفتگو سمیٹ لیں گے۔ اس نے کہا ہاں اس میں کچھ بات تڑپ رہے ہیں جی میں انشاءاللہ ضرور، اور ہمیں بڑی پیاس ہے کہ کوئی نصیحت اس گاؤں میں آ کر اللہ اکبر، جی میں انشاءاللہ مخاطب ماحول رہوں دیکھ لیں اور کیفیت لوگوں کی دیکھ لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سائل کا سوال جو چوتھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل تر ہے وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے۔ قبر کے معاملے بڑے ڈاڈے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کانپ جاتے تھے، کسی نے کہا جہنم پہ یہ کیفیت نہیں، تو آپ فرماتے پہلی منزل قبر ہے، اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بعد کے ہیں۔ اللہ قبر جنت کا باغ ہے دوست، قبر جہنم کا گڑا ہے۔ القبر بیت الدیان، میرے نبی فرماتے یہ کیڑوں کا گھر ہے۔ اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا، تو مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا۔ بھائی جان عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو یہ جنت کا باغ ہے، اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کے جاؤ گے تو جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑا بنے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا، اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے دوست نے سرے سے انکار کر دیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے، اس نے کمر توڑ دی۔ دوسرے سے کہا بتا میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب سانسیں ٹوٹیں گی بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، غسل دوں گا۔ ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے ڈال لیتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے۔ کہا تجھے غسل دوں گا، پھر وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا۔ اچھا یہاں رکیے گا، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے نا، مرنے والا امیر ہے یا غریب ہے، وہ غنی ہے یا محتاج ہے، وہ شہنشاہ ہے یا گداگر ہے، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم چاندی کا چھلا اس کے ہاتھ سے کھینچ لیتے ہیں، جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں، کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، اور کپڑے پھاڑ کے اتار دیتے ہیں، قبر میں اتار کے آئے اور واپس پلٹے، اور ہم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ والد کے کپڑے اور والد کی چارپائی بھی صدقہ کی۔ کیوں؟ اب ہمیں ڈر لگتا ہے ابا کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے، چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ آ گھیر لے۔ میرا سوال ہے اس بچوں سے، بیٹوں سے، باپ کی یادوں کو گھر سے نکال دیا، چارپائی صدقہ کی، کپڑے صدقہ کیے، لاکھوں کروڑوں پیچھے ابا جی چھوڑ کے گئے تھے، اس پہ سام بن کے بیٹھ گئے ہو، اسے بھی تو صدقہ کرو نا۔ اور میں معذرت سے کہوں گا تھوڑا سا لہجہ تلخ ہے، قبول کیجئے گا، سچا کھیت پامڑ مچدے نے، اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی، کڑوی کسیلی ہے لیکن قبول ضرور کیجئے گا۔ ہم جب کبھی دوستوں میں بیٹھے ہوں تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ 7 پشتے بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہ ہو۔ ظاہر ہے محنت کی ہے، اور یہ اللہ کی عادت ہے، جو جس میدان میں جتنی محنت کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، اللہ اس کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ آپ نے 8 نہیں 18 گھنٹے کام کیا، آپ نے پردیس کے دھکے بھی کھائے ہیں، اور محنت کس لیے تھا؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، سب کچھ بنایا، محنت سے بنایا۔
دیکھیے یہ بات تو ہضم ہوتی ہے نا کہ آپ نے محنت کی اور محنت کے سلے میں اتنا کچھ آیا. ہم نے کہا اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ 7 پشتے بیٹھ کے کھائے تو ختم نہیں ہوگی. اور دوسری بات وہ بات ہضم نہیں ہوتی جو ہم فخر سے کہتے ہیں نا کہ بعد میں اولاد یاد رکھے. یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا یار ہماری تو بڑھاپا جوانی گزر گئی اور ہم نے محنت کر کے ان کو اتنا کچھ دے دیا, چلو یہ اولاد یاد رکھے گی. معذرت سے کہوں گا یہ کوئی یاد نہیں کرتے. یہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے. ہاں یہ تو ابھی کفن میلا نہیں ہوتا تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور بھائی آپ تو چارپائی پہ آ گرو, زندگی موت سے لڑنے لگو. اس اولاد کی کہانیاں ہم نے دیکھی ہیں. یہ ہمارے پاس آتے ہیں مول صاحب دعا کرو اللہ ابا جی انہوں پردہ دے دے. یہ تو تمہارے مرنے کی دعائیں کروانے آئے ہیں. تقاضا تھا کہ خدمت کرتے عاشقوں کی طرح. ساری زندگی تو آپ کے لیے پردیس کے دھکے کھائے, آج ضرورت تھی, لیکن یہ آج ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مول صاحب دعا کرو ابا جی اللہ پردہ دے دے. یہ ہیں رویے. کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا, تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا, تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا. میرے نبی فرماتے اس نے پھر اپنے تیسرے دوست سے کہا بتا اس مشکل وقت میں میری کیا مدد کرو گے؟ اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں بے وفا نہیں, میں تمہاری قبر کے اندر تمہارے ساتھ اتر جاؤں گا. بھائی جان دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئیں. مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے. میرے نبی فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ اس کے 3 دوست کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, آپ ہماری رہنمائی فرمائے. فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا, فرمایا وہ اس کی دولت تھی, مال و زر تھا. جب تک سانسوں کا شور یہ ڈور سلامت ہے نا, دوڑتی گاڑیاں فلک بوس عمارتیں بنگلے پلازے یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن جب یہ سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ ہی رہ جاتا ہے. مسلم کے لفظ ہے میرے نبی فرماتے جب ابن آدم کہتا ہے میرا مال, فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا ضائع کیا, پہنا بوسیدہ کیا, اور جو صدقہ کیا اس کو آگے بھیجا. باقی تو فرمائے تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. غالباً غوث اعظم نے کہا تھا کہ او نکمے کمائے گا تو, بنائے گا تو, بسیں گے کوئی اور, لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے دیکھا ہو. باپ کا لاشا گھر میں بڑا ہے, میں نے آگے بھی عرض کیا جائیداد پہ اولاد جھگڑے کرتی ہے. باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا, خود اے سی والے کمرے میں, اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پہ بٹھا دیتے ہیں. میرا سوال ہے کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ دیکھیں میرے پاس وہ خلوص ہی نہیں کہ میں کسی کے والد کی قبر پہ پڑھوں. ایسا نہیں کہ میرے پڑھنے سے اجر نہیں, ضرور ہے, لیکن میرے پاس وہ خلوص نہیں جو بیٹے کے پاس ہے. بیٹا خود پڑھتا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پڑتی, لیکن وہاں بھی ہم نے حفاظ بٹھا دیے. اور پھر یہ ہمارے ہاں رواج ہے, ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے, جانا چاہیے, مسنون ہے. آقا فرماتے جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. صغیرہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں. اور یہ جو احصال ثواب ہم لوگ کرتے ہیں یہ رہتی نمبر ہوتے ہیں. ہم نے سال بعد سعادت مند بھی دیکھے, بد نصیب بھی دیکھے. مجھے بتائیے گا دوست, کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہیں, مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی. کیا بارش نہیں برستی؟ برستی ہے, مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے. سال بعد نلائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں, ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بسیار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ ملتی تو محلے داروں سے کہتے چچا یہاں ابا کی قبر تھی, پتر ہواؤں کی دوش پہ اڑ گئی. یہاں ماں کی قبر تھی, وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا. میاں صاحب فرماتے جاندی واری ڈرونا بنیا, ہاتھ نہ لاندے ڈر دے, جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے. یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھول جاتے ہیں. فرمایا تو کمائے گا, تو بنائے گا, بسیں گے کوئی اور, لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. جس نے سرے سے انکار کیا میرے نبی فرماتے دولت, مال و زر. دوسرا دوست جو قبر تک گیا آنسو بہا کے لوٹ آیا, فرمایا وہ ملنے والے عزا و اقربا. تیسرا جو اس کی قبر میں ساتھ چلا گیا, میرے نبی فرماتے وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں ساتھ لے گیا تھا. عزت افزائی بھائی اچھے اعمال سے ہیں. اعمال میں کوتاہی ہوئی تو پچھتاوے کے علاوہ ہمیں, جنہوں نے عمل والی زندگی گزاری ان لوگوں کے نام آج بھی زندہ ہے. میں ہر سال ضلع بھکر تحصیل منکیرا جاتا ہوں, ریگستانی علاقہ ہے. میں پہلی دفعہ وہاں حاضر ہوا, مرشد آباد کے نام سے ایک آستان ہے. پہلی دفعہ حاضر ہوا, میلوں میل نہ بستی نہ آبادی, نہ شجر سایہ نہ شجر پھلدار, پانی ملا کڑوا کسیلا. حیرت کی دنیا میں کھو گیا مالک, نہ سوداگر نہ کسی ریاست کا مالک. اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھر آئے,
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتا۔ میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا۔ ایک دیوانہ کہہ رہا تھا، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ اور بھائی عمل والے نہیں مٹتے، زندہ رہتے ہیں، دلوں میں دھڑکن بن کے آباد رہتے ہیں۔ لاہور سے ایک جوان، یہ افغانستان سے ایک جوان اٹھا اور لاہور آیا، کچی کلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پلائے، بٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں دی۔ جاؤ اس کی قبر پہ، دن کا اجالا، رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ، برستے بادل، میں بھی گیا ہوں، آپ بھی 1000 بار گئے ہوں گے۔ اس کی قبر پہ عشاق کا میلہ ہے، اور بھائی کوئی سورہ یاسین، کوئی سورہ رحمان پڑھتا ہے، دیتا اللہ ہے، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے۔ تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں لے آئی۔ 40 دن کا چلا کاٹا، دامن بھرا تو بے ساختہ بول اٹھا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم، مرکدے او پیر سنجر راہ حرم۔ یہ عمل والا ہے، اس کو اس دنیا سے گزرے ہوئے تقریباً 1000 سال کا زمانہ بیتنے والا ہے، لیکن آج بھی دلوں میں دھڑکن بن کے آباد ہے۔ بھائی اس نے زندگی اللہ رسول کے نام لگائی، آج بھی زندہ ہے۔ ہم کہتے بھائی عبرت کی اگر آنکھ ہے تو تماشا ان لوگوں کا بھی دیکھو جن کے نام کا کبھی طوطی بولتا تھا۔ کہاں گئے وہ لوگ یار؟ بڑے بڑے نام آپ نے بھی سنے، قارون آیا نام مٹ گیا، حامان آیا نام مٹ گیا، شداد آیا نام مٹ گیا، چنگیز آیا نام مٹ گیا، ہلاکو آیا نام مٹ گیا۔ آل ساسان 3150 سال ایران پہ حکومت کرنے والے لوگ ہیں، اور انہی کی نسل سے 150 حکمران آئے۔ کہاں گئے بھائی؟ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کچ کلا، بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں ملے۔ اور بھائی کبھی کہانیاں پڑھو ان لوگوں کے جن کے نام کے تذکرے تھے۔ راوی کا دوسرا کنارہ ہے، وہاں ایک بہت بڑا نام تھا، نام آج بھی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد آلود ہے۔ مقبرے ان کے آج بھی ہیں، لیکن کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ کبھی زمانہ تھا یار اشعار ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی۔ جاؤ ان کے مقبروں پر، آج وہاں حسرتیں ہیں۔ میں بھی وہاں گیا ہوں محض عبرت کے لیے، تاش کی ٹولیاں کتوں کو پیشاب کرتے دیکھے، جوتوں سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا جوانوں کو۔ کبھی نام تھا، کبھی تذکرے تھے، لیکن خاک میں ملے۔ اور سمن آباد کے اندر یہ نور جہاں کی بیٹی کا مقبرہ ہے، جہانگیر کی بیٹی ہے، یہ شاعرہ تھی، اور اس کی قبر کے کتبے پر آج بھی حسرت و برا شعر لکھا ہے۔ وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آگ کے گیت گائے گی۔ نام مٹ گئے، پیغام مٹ گئے، نام جوانوں انہی کے زندہ جنہوں نے زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ رسول کے لیے وقف کیا ہوگا۔ آئیے تھوڑی سی زندگی ہے، غنیمت جانو، دوڑو، خود کو تھکاؤ ان راہوں پہ جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچی ہے۔ میسر ہیں تو مبارک، روٹ گئی ہیں تو آجو یار، منا لیں اپنے رب کو۔ ہم دوبارہ ہاں بالکل حضرت جو توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ اپنی آخرت کے لیے یہی ہے کہ قرآن مجید اور اس کے علاوہ جو بھی دینی مدارس میں لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے معاون مددگار بنے، ان کے دست و بازو بنے۔ اور دین کا کام درم و دینار سے، میرے نبی نے فرمایا تھا آخری زمانے میں درم و دینار سے ہوگا۔ وسائل ہوں گے تو ہم لوگ کام کریں گے، وسائل نہیں ہوں گے تو کام کہاں ہوگا۔ معذرت سے ایک بات یہ بھی ساتھ عرض کرتا چلوں، یہی گفتگو سمیٹ بھی لیتا ہوں، ہماری ترجیحات کا مسئلہ آ گیا۔ ہماری معذرت سے ترجیحات درست نہیں۔ ہم نے مدارس کو مضبوط کرنا تھا، خدا نخواستہ دیکھیے ایک کمرہ اور اس میں آگ لگ جائے، بچے مویشی چارپائیاں ہوں، تو پہلے کیا کریں گے؟ پہلے ہم بچوں کو نکالیں گے، پھر اس کے بعد مویشی، پھر چارپائیاں۔ تقاضا تھا ہم دینی مدارس کو مضبوط کرتے، لیکن ہم نے جن لوگوں کو مضبوط کیا وہ آپ لوگ بھی جانتے، قوال ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ سارے وسائل یہ لوگ ہم سے لے گئے، اور مدارس کے ساتھ وہی سال میں ہم لوگ ایک کھال دیتے ہیں، اور اب تو کھال کا بھی جو حال ہو گیا، 50 روپے کی یا 100 روپے کی، اس سے اوپر اس کا ریٹ بھی نہیں۔ اگر ممکن ہو تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے جو مدارس ہیں ان کے ساتھ ان کی مدد، ان کے ساتھ دستے تعاون دراز کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے